أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بابرکت نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کے. اللہ ہی بہتر سے بہتر سننے اور جاننے والے ہیں، اور انسانوں اپنے پر ہر چیز پر محنت کرتے ہیں. انسان ہر چیز پر محنت کرتے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے. اپنی لائف اسٹائل پہ، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں پہ اپنی محنت، بہت محنت کر کے کماتے ہیں. اپنی گاڑی پہ کرنا چاہیے. ہر لائف اسٹائل کریں، اللہ کو بھول کے دوسرا نہ کریں. اللہ کو سامنے رکھ کے ہر لائف اسٹائل سنت کے مطابق کریں. الحمدللہ کرنا چاہیے، اس کو بہترین طور پر اچھے سے اچھے انداز سے کریں. لیکن سب سے بہت اہمیت یہ ہے، اپنی صحت پر بالکل خیال ہی نہیں رکھتے. اپنی ہیلتھ ہے، اسے سب سے بڑھ کر خیال رکھیں. اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری دولت اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے ہماری صحت کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے. انجوائے کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک خوشی سی محسوس ہونا چاہیے. انجوائے کرنے کے لیے ہمیں ہیلتھ بہت ضروری ہے. اگر ہیلتھ نہیں ہے تو کیسے انجوائے کریں گے؟ خوشی کہاں سے ہوگی؟ ہماری ہیلتھ سب سے پہلے انجوائے کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو، لائف اسٹائل کو انجوائے کرنے کے لیے ہماری ہیلتھ بہت ضروری ہے. اس کا ہمیں بالکل خیال ہی نہیں رکھتے. ہماری صبح صاف صفائی سے اور خوشبوؤں کی مہکتی ہوئی، خوشیوں والی، ہنستے کھیلتے مسکراتے خوشبوؤں والی گڈ مارننگ ہو، صبح بخیر ہو. صبح میں کام کرنے کے لیے ہمیں یہ خوشی سی محسوس ہو. الحمدللہ. یہ مانسون کے موسم میں، یعنی برسات کے موسم میں گٹ ہیلتھ کے لیے بہت خیال رکھا جائے. گرم کپڑے پہنا جائے، موٹے کپڑے پہنا جائے، گرم پانی گرم کھائیں، اسٹریس نہ لیں، صاف ستھرا استعمال کریں. فروٹ سے لے کر ویجیٹیبل، ہر چیز ہماری صاف صفائی سے استعمال کریں. ڈٹرجنٹ ضرور رکھیں گھر میں، کوئی ڈٹرجنٹ کی کوئی کمی نہ ہو. صاف صفائی کے لیے تو ہمیں خوشبوؤں کی ہر چیز کی ضرورت ہے. کچن میں، باتھ روم میں ہر چیز کی ڈٹرجنٹ رکھیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، سردی کا زکام، ڈائریا ہو سکتا ہے، اور فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. سردیوں میں پیاس نہیں لگتی، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، انرجی لیول بہت کم ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کچھ ٹھیک سے کھایا جاتا ہے، نہ کھایا جاتا ہے نہ پیے جاتا ہے. جسم میں انرجی کم ہو جاتی ہے، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے. تو ہماری امیونٹی، انرجی لیول کم ہو جاتی ہے. بچوں سے لے کر بڑوں تک بھی کبھی انفیکشن ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دہی ہو، ناریل پانی ہو، بارلی پانی ہو، اور کچن کی سارے چیزیں، زیرہ، میتھی، سونف ہو، اجوان ہو، ادرک، لیمبو، یہ سب ڈال کے اس کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں. پھل وغیرہ اچھی طرح دھو کے استعمال کریں.
کچن میں ہمیں پانی ابال کر پئیں، رات میں گرم کر کے رکھ کر پئیں، صبح میں ٹھنڈا ہوتا ہے وہ پئیں۔ پانی کہاں کہاں سے کیسے طریقے سے کس حالت سے گزر کر کہاں کہاں سے آتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہمیں پانی کی ابال کر ہی پئیں۔ 5-10 منٹ ہمیں ابالنا چاہیے، ابال کر ہی پانی کو استعمال کریں۔ اور ایک بات ضروری ہے، گھروں میں ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، ہمارا دروازہ ہو، بالکنی ہو، ہمارا گھر کے سامنے کا راستہ ہو، بالکل پاک صاف رہے، کہیں سے بدبو بھی نہ آئے۔ دیکھیے باہر کے ممالک میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، گھروں کے سامنے کوئی بھی کچرا لا کر ڈال دیتے ہیں، کچرا باس کیسی رہتی ہے، کچرا لا کر تھیلیاں جھٹک کے پورا پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح سے گندا نہ کریں، جھاڑنے والے کتنا جھاڑیں گے، ہر روز جھاڑتے ہیں، ہر روز پھر کچرا لا کے ڈال دیتے ہیں۔ کچرا گھر کے سامنے پڑے رہنے سے اچھا نہیں لگتا، خیالات اچھے نہیں دکھتے، گھر کے سامنے گندا کرنے والوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ گھر کے سامنے ہو، گھر کے آس پاس ہو، بالکل صفائی سے رہنے سے ہماری صحت کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ اپنی ہر ضرورت کی ہر چیز اپنے پاس ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ فٹکری کی صحت کے لیے فیکٹری ہے ہماری، فٹکری یعنی فٹکری بھی بولتے ہیں، فٹکری بولتے ہیں، اسے انگلش میں علوم بولتے ہیں۔ صحت کی فیکٹری ہے، صحت کا بھنڈار ہے، الحمدللہ۔ فٹکری علوم یہ نیچرل کمپاؤنڈ ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، جیسے لوگوں نے 100% ہزاروں سالوں سے یوز کرتے آ رہے ہیں، 100% ریسرچ کیے ہیں۔ ایک چٹکی سے آدھا چٹکی بہت کم استعمال کرنا ہے، ایک چٹکی سے بھی کم فٹکری کی قیمت کیا جانے۔ فٹکری بہت قیمتی چیز ہے، بہت بیش بہا، بہت قیمتی چیز ہے، دام میں سستی ہے مگر اس کے تاثرات بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آج کل ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ رہے گی، گرمی رہے، ہر اعتبار سے اس کا استعمال برسوں سے کرتے آ رہے ہیں، جسے ہمیشہ پاک و صاف پانی میں پاک پانی کی بدبو، ہر چیز کی بدبو اس میں ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے کون بھی پسند نہیں کرتے، بدبو بلا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتے۔ اسے پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں، اسے کوٹ کر اسے پھر مکسی میں پاؤڈر بنا کر رکھیں، جس سے بڑی بڑی بیماریوں کو بھگا دیتا ہے۔ صبح سویرے ہمیں ایک چٹکی پانی میں، نیم گرم پانی میں غرارے کریں اور اسے تھوڑا سا پی لیں تو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچیں گے۔ اور نہانے کے پانی میں ہمیں آخر میں ایک آدھے بکٹ پانی میں ایک چٹکی ڈال کر بدن سے نہائیں تو ہمارے بدن کی بدبو، بیکٹیریا سب ختم ہو جائیں گی۔ فٹکری سے بہت استعمال ہے، بہت سے اس میں نیچرل میڈیسن ہے۔ ہاسپٹل کے چکر کم کاٹنے پڑتے ہیں، اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، وہاں جانے پر بھی کوئی اندر ایک دم سے نہیں لیتے، باہر 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اتنا سب وقت بچانے کے لیے ہمیں وہ وقت میں کوئی اچھے سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کا خاتمہ ہے، صحت ایک ایسی چیز ہے، صحت کو بچا کے رکھو۔ آدھی چٹکی پانی میں ڈال کر غرارے کریں اور 1-2-3 گھٹ پی لیں
گلے کا درد بھی کم ہو جاتا ہے، سارے اندر کے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے یہ کام کریں، سارا علاج فٹکری سے کر سکتے ہیں۔ منہ کی صفائی، منہ کے چھالے، دانت میں درد ہو، دانت میں کوئی جڑ میں پس ہوا ہو، اس میں غرارے کریں، برش میں تھوڑا سا ڈال کر ہمیں برش کریں تو دیکھو ہماری منہ کی کیسی صفائی ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جتنی فٹکری سے ہمیں نہانے سے اور گھر کے پوچے میں تھوڑی ڈال کر پونچیں، بہت سے بیکٹیریا مر سکتے ہیں، بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں زخم ہو جائے، اللہ نہ کرے اسے بھی ہمیں اس کے فٹکری ڈال کر ہمیں پانی سے ہمیں دھونے سے بہت جلدی آرام ملتا ہے۔ بہت ساری چیزیں فٹکری سے استعمال کرتے ہیں، اس کی عادت ڈالیں۔ اس کی عادت ڈالنے سے ہمیں بہت سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیے اور اللہ ہی ہمیں ایک بہترین زندگی دیے ہیں، اسے بہترین طریقے سے جینے کی کوشش کریں۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں اور ہمارے اپنے آپ ہمیں خود ہی سنبھالنا ہے، اچھے طریقے سے اچھی طرح سے جئیں گے۔ آج کل کا ہی نہیں، شروع ہی سے یہ چلتا آ رہا ہے، جو بھی پیدا ہوئے ہیں بچے بڑے، آج کے بچے ہیں کل کے تھوڑا بڑے بچے ہیں، اور بعد میں ہر کسی کو جوانی کو پہنچنا ہی ہے، اور بعد میں 60 پر 5 سال یا 70 85 اور بھی اللہ تعالی ہمیں اور سب کو بہت بہت ہیلتھی والی اچھی زندگی عطا فرمائے، بہترین عزت والی زندگی حیاتی عطا فرمائے، آمین۔ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ساتھ یہ وہ عمر ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں ہمارے بچے نیک صالح فرمانبردار اچھے نیک بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں، یہ بڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے اور جینے کی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی بھی ناک منہ چڑھا کے بات نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کو خوشی سے ملیں، خوشی سے بات کریں، کیونکہ ہمارے سے ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، وہ بڑے ہیں۔ بچوں کو اس طرح سے ملیں، وہ ہمارے سے گناہ کم ہیں، بچے فرشتے جیسے ہیں، اسی طرح بڑے بھی فرشتے جیسے ہیں۔ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ جو بڑوں پر شفقت نہ کرے، عزت نہ کرے، جو چھوٹوں کی عزت نہ کرے، شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں اللہ ہم سب کی ایک دوسرے کی عزت قدر، شفقت کرنے کی، ہمدردی کرنے کی، ہیلپ کرنے کی عادت ڈالیں، اور کبھی بیمار ہو گئے تو ہمیں صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے، دوائی ہی نہیں کھاتے۔ دوائی ہمیں ضرور کھانا چاہیے، دوائی کھانے کا وقت ہے تو دوائی کھا کے ہمیں اینٹی بائیوٹک کھانا پڑتا ہے، اس کی دوائی کھا کر ہمیں جلدی صحت یاب ہو جائیں، کیونکہ ہمیں زیادہ دیر تک بیمار پڑے رہنے سے ہمارے کام خراب ہوتے رہتے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایک نہیں ہے تو اکیلا پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو یہ کبھی کبھی یہ پیش آ ہی جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، ہر کسی کی زندگی آسان فرمائے، اب اس میں اپنے آپ کو نہ ہی بھولو۔ میں اب کیا کروں، تکلیف درد دکھ سب کو سارے کو دور دور تک میں خود جھیلنا ہے، دور دور تک فیملی میں سب کو ہوتی آ رہی ہے، جو جس کے اوپر گزرتا رہتا ہے وہ کسی نے نہیں جانتے۔ اب اس حالت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، دوسروں کی زیادہ امید نہ ہی کریں، نہ ہی رکھیں، عادت ڈالیں، یہ سوچیں میں اپنی ہیلتھ اچھی رکھنے کے لیے اچھا بناؤں،
میں یہ بھی سوچ کر، اگر اللہ نہ کرے بیمار ہو گئے تو ہمیں کون سنبھالیں گے؟ سنبھالنے والے کتنا سنبھالیں گے؟ کبھی نہ کبھی بیزار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں شروع ہی سے، بچپن ہی سے ہمیں طبیعت کا پورا خیال رکھ کر، ہمیں بڑھاپے میں بھی ہمیں اپنی خدمت ہمیں اپنا کام خود کریں، خود سے جینے کی کوشش ہو سکے تو اپنی خدمت آپ کریں۔ چھوٹے کام اگر کوئی کبھی پوچھے تو بھی، نہیں بیٹا، میں خود اپنی آپ خدمت میں کر لوں گا، میرا کام میں خود کرنا ہے، اس میں خود سے کوئی ترتیب کہیں کر لیں یا تھوڑی سہولت کر لیں، آسانیاں کر لیں، پرسنل کوئی اپنی مایوسی سے بچا کے خوشیوں کی طرف لے چلیں۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ ایسے میں بہت سارے ہیں، آسانیاں سہولت کر لیں، اور بہت ساروں کو تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، آسان کر لیں۔ دعا کرو ہم آخر تک چلے پھرتے رہیں، اپنا خیال آپ رکھیں۔ الحمدللہ، ضرورت ہے ہر چیز اپنے پاس قریب ہی رکھ لیں، زندگی آسان کر لیں، اور جوانی کی حالت میں ہمیں بڑھاپے کا خیال کر کے کرائے کو کر لیں، یا پینشن کو آنے کا کچھ ہے کر لیں، تب تو کسی چیز کی الحمدللہ خوشی سے گزار لے سکتے ہیں۔ ان کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر، ایک ٹیبل چیئر سیٹ کر لیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ایک اچھا انسان بنو، اچھی سوچ رکھو، ہمیشہ کوشش کرنا اور خوش رہنے کی کوشش کریں۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک خوشی سا ماحول بنائیں، خوشبوؤں والا ماحول بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو سب کو اللہ معاف فرمائیں۔ ہمارے سب کے ہر چھوٹے بڑے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلوں سے اللہ حفاظت فرمائے، تسلی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، صبر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ صبر کا پھل بہت میٹھا رکھے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پوری صحت کا خیال رکھ کر، ہمیں ہیلتھی لائف اسٹائل کر کے، ہمارے لائف اسٹائل کو ہمیں سنتوں کے مطابق، عبادتوں کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے والے استعمال کرنے کی، ہمیں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے رہیں اللہ سے، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء، درک الشقاء، سوء القضاء، شماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص، سیء الاسقام۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہر بیماری سے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو، جو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ بیماریوں سے پریشان حال جو بھی ہیں، اللہ سب کو شفا عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ بعض لوگ جاہل لوگ ان کو بددعا دیتے ہیں، وہ بددعا نہ دیں، ان کو دعائیں دیں، ان کو صحت کے لیے دعائیں دیں، صحت تندرستی دیں، گھر میں، اپنے آنگن میں، اپنے گھر کے سامنے بالکل پاک صاف رکھ کر ہمیں صاف صفائی رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بارش کا موسم ہے، اس کے کوڑے کچرے کے اوپر پانی پڑ گیا تو جراثیم، مچھر، مکھیاں سب پیدا ہو کر پھیلنے لگتے ہیں۔ کچرا کوڑا گھر کے سامنے ہمیں صاف، ایک دم بالکل صاف صفائی کا ہمیں انتظام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پوری ہیلتھ اسٹائل لائف ہمیں اچھی سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ گرم سوپ اور گرم چائے کچھ اچھی طرح ہمیں پینے سے ہماری صحت بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔